کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وہ عرش کا چراغ ہے میں اس کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہے میں اس کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا کہ میں بھی غلام رسول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا کہ میں بھی غلام رسول ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، صدر اوقار چاند تھا مگر بے نور سا، تارے تھے مگر بوجھے بوجھے سے، آفتاب تھا مگر ڈوبا ڈوبا سا، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے کہ اچانک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن کے سواری سے بیمار اونٹنی صحتیاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن پہ بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جن کی قربت ابوبکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جن کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو شہید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، میرا رب جس کی زلفوں کی قسمیں کھائے، واللیل اذا سجا، میرا رب جس کے شہر کی قسمیں کھائے، وہذا البلد الامین، میرا رب جسے کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، ہاں صدر ابکار جسے اپنی امت کے لیے سجدے میں روتا ہوا دیکھتا ہوں، پر افسوس اس کی امت تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت بری ہوئی ہے۔ اب سے سرکار دو عالم کی امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کے سبب۔ وما علینا الا البلاغ۔